اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ شیطان سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، آپ اس کا جواب یہ ہے، شیطان سے دوستی بہت آسان ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیں بحیثیت مقصود حیات۔ آپ اللہ سے نہ پوچھیں، نہ اللہ سے رابطہ کریں، نہ تو پھر شیطان سے دوستی خود بخود ہو جائے گی۔ اللہ کی یاد دل سے بھلا دیں، ایک شیطان آپ پر اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا۔ یعنی دوستی شیطان سے ہم نے بہت سے لوگوں نے لگائی ہوئی ہے۔ اب کیا ہے کہ اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، تو اب اس میں شیطانی خیالات ہیں۔ شیطانی خیالات یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ کوئی الگ چیز ہے۔ شیطانی خیالات یہ ہیں کہ آپ کا ذہن ہر وقت ظاہر کی فکر میں مشغول ہے۔ ظاہر کی فکر میں مشغول ہے تو یہ شیطان ہے۔ تو یہ بات شیطان سے دوستی، آپ نے پوچھا کہ شیطان سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے، کہ تو اس کا جواب یہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ بہت آسان ہے شیطان سے دوستی کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ فرما دیا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جس نے بھی رحمان کی یاد سے تغافل برتا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جس نے بھی رحمان کی یاد کو دل سے بھلا دیا، اب کیا ہوگا؟ ایک شیطان اس پر مسلط ہو جائے گا، وہ اس کا ساتھی ہوگا۔ تو یہ بہت آسان ہے، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیں، اور اس کے اس کے لیے بھی میں آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ اللہ کی یاد کو دل سے بھلانا چاہتے ہیں تو آپ ہر وقت ظاہر کو دیکھیں، ظاہر کو محسوس کریں اور ظاہر کو حقیقت سمجھیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اب ایک شیطان اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا۔ وہ مطلب انسان بس سب سے بڑا، یا تو وہ پشتوں میں ایک وہ ہے نا، ہمارے شیخ جو ہے ہمارے کہتے تھے کہ انسان یا صورت دا رحمان دے یا صورت دا شیطان دے۔ تو شیطان سے دوستی کرنا بڑا آسان ہے۔ آپ اپنی حقیقت کو بھی بھلا دیں، ظاہر کو محسوس کریں، باطن کو محسوس نہ کریں، اور ظاہر کی فکر کریں، باطن کی فکر نہ کریں، بس شیطان سے آپ کی دوستی پکی ہوگی۔ اور جب شیطان سے دوستی پکی ہو گئی تو جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی، وہ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ، یہ لازم ہے کہ اگر آپ کی اس سے دوستی ہو جاتی ہے تو ضرور وہ آپ کو گمراہ کرے گا اور آپ کو دوزخ میں لے جائے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان سے دوستی کرنے کی بجائے اپنے آپ سے دوستی کریں۔ اپنے آپ سے دوستی کا کیا مطلب؟ کہ اپنے حقیقت کو پہچانیں کہ میں کون ہوں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز اپنے ساتھ لاتا ہے جو کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ روح ربانی۔ اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے کا ہوتا ہے تو وہ روح ربانی آتی ہے؟ 4 مہینے کی عمر میں وہ روح ربانی آ جاتی ہے۔ اور جب پیدا ہوتا ہے آپ تو اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور سیلفیاں بھی بناتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں اور تصویریں بھی سینڈ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک روح ربانی آئی ہے۔ جب جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں تو آپ اس میں روح ربانی محسوس کریں۔ تو روح ربانی ہماری اصل ہے، اور یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور اس کو محسوس کرنا ہوگا اور اسی کے لیے زندگی اس کو بچانا ہوگا شیطانی حملوں سے، اپنے آپ سے اس کو بچانا ہوگا۔ کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ انسان کی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی اپنی ہے، اپنی ذات ہے۔ وہ کہتا ہے میری خواہش، اور یہ میرا مال، اور یہ میرا گھر،
اور یہ میرا کارخانہ، یہ میری دکان، یہ میرا کاروبار، یہ میرے بچے، یہ میری بیوی، اور ساری جو ہے وہ بس یہ حدیث میں آتا ہے، مطلب وہ مالی مالی، بندہ پکارتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے. تو یہ مطلب وہ یعنی اپنے غیر کو یہ اپنا قرار دے دیتا ہے. جب یہ ایسا کہتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ غیر کو اپنا قرار دیتا ہے، اور یہ غیر جو ہے پھر اس کو لے جائے گا کہاں؟ جہنم میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل